حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک عورت تھی، تو ظالموں نے فرعونیوں نے اس عورت کو پکڑا۔ اس کے دو معصوم بچے تھے۔ سامنے ان لوگوں نے کڑھاؤ میں تیل کو خوب جلایا۔ جب تیل سے لپٹیں اٹھنے لگیں، خطرناک طریقے سے وہ گرم ہو گیا، تو اس عورت کے ایک بچے کو اٹھایا اور اس تیل کے اندر ڈال دیا۔ اور وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ تم اللہ کے دین سے پھر جاؤ تو تمہاری جان تمہیں بخش دی جائے گی، تمہارے بچوں کی جان تمہیں بخش دی جائے گی۔ لیکن وہ عورت اس سارا ماجرا اپنی آنکھوں سے اپنے بچے کو تیل کی تلچھٹ میں تلتا دیکھ کر بھی ایمان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ بچہ جل گیا، عورت کے ماتھے پر شکن بھی نہیں آئی کہ اگر اللہ کے راستے میں ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو مجھے منظور ہے۔ تو وہ دودھ پیتا چھوٹا سا معصوم سا بچہ جو اس کی گود میں تھا، ظالموں نے اس بچے کو پکڑا اور تیل کے اندر ڈال کے اس کو بھی تل دیا۔ وہ عورت دیکھ کے پریشان رہ گئی اپنے چھوٹے سے معصوم سے دودھ پیتے بچے کو، پیارے خوبصورت بچے کو، کہ ظالموں نے تیل میں تل دیا۔ لیکن وہ عورت خاموش رہی اور اللہ کی مرضی پر راضی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد ظالموں نے اس عورت کو بھی پکڑا اور اس تیل کے تلچھٹ میں جیسے ہی تلنے والے تھے، اس کو دفن کرنے والے تھے، تو اس عورت نے کہا کہ میری ایک تمنا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کی باڈی کو اور میری باڈی کو، قبروں کو الگ الگ نہ کرنا، بلکہ جہاں میری باڈی زمین میں دفن کرنا، وہیں میرے بچوں کی بھی میرے ساتھ رکھ دینا۔ خیر، اس عورت کو ان بچوں سمیت دفن کر دیا گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ جا رہے تھے، وہاں سے بہترین خوشبو اٹھ رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ یہ جو خوشبو آ رہی ہے اس فلاں عورت کی قبر سے آ رہی ہے جس نے اللہ کی خاطر اپنی 2 بچوں کو قربان کروایا تھا اور خود بھی اللہ سے جا ملی۔ تو ایسی عورتیں جب ایسی زندگی بسر کرتی ہیں کہ وہ اپنی ساری زندگی میں ایک ہی فکر رکھتی ہیں کہ دنیا ناراض ہوتی ہو تو ہو جائے، لیکن ہمارا اللہ ہم سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، جب ان کی یہ فکر ہوتی ہے تو خدا کی قسم ایسی عورتیں دنیا میں کیا، مرنے کے بعد مسکراتی ہیں، قبر میں مسکراتی ہیں۔ قبر ان سے کہتی ہے تمہارا آنا مبارک ہو، جتنے لوگ میری پیٹھ پر چلتے تھے سب سے زیادہ تم مجھے پسند تھے، تم مجھے پسند تھی، اب جب میرے پاس آئے ہو تو میری محبت کو دیکھو گے۔ قبر اس کے لیے کشادہ کر دی جاتی ہے، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے قبر اس کے لیے کشادہ کر دی جاتی ہے، اور اس کو بھی قبر دباتی ہے جو نیک بندے یا نیک بندی ہوتی ہیں۔ لیکن ان کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر نیک بندوں کو ایسے دباتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو آغوش میں لے کے اپنے سے چپکاتی ہے، یعنی محبت اور پیار کے ساتھ اس کو دباتی ہے، لاڑ کے ساتھ اس کو دباتی ہے۔ تو ایسی عورتیں تو دنیا میں بھلے وہ غمگین رہیں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو فالو جو بھی کرتا ہے، دنیا کا رواج ہے لوگ اس کو تانے دینا، پریشان کرنا شروع کرتے ہیں، لیکن ہم اس دنیا میں لوگوں کو راضی کرنے نہیں آئے ہیں، ہم تو اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ خدا کی قسم اللہ راضی ہو گیا، پوری دنیا ناراض ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر اللہ راضی ہو جائے، ہم غریب ہو جائیں، فقیر ہو جائیں، محتاج ہو جائیں، مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، کوئی فرق نہیں، اللہ راضی ہونا چاہیے۔ اور اگر اللہ ناراض ہو گیا، ساری دنیا بھی اگر ہمارے ترانے گانے لگے، خدا کی قسم بالکل ناکام ہے، کیونکہ دنیا کے اندر اللہ کو پا لینا اصل کامیابی ہے، اللہ کو چھوڑ دینا، اللہ کو نہ پانا یہ بہت بڑی ناکامی ہے۔ ہم سارے لوگ اپنا اللہ کو مقدر بنائیں کہ ہم بس اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اللہ راضی تو سب راضی، اللہ ناراض تو سب ناراض۔ اس لیے ایسی موت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو کہ جب ہم جائیں تو قبر ہمارے لیے بہترین گلدستہ بنی ہو، اور ہم دنیا میں بھلے کیسے ہی رہیں لیکن ہم مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسکراتے رہیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ میں اور آپ کو سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام طریقوں پر، تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔